مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہے. دیکھو یہاں سے عبرت ملتی کیسی. ان کی شروع کی زندگی کچھ عجیب تھی گناہوں کے اندر. پھر بعد میں ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا, زندگی تبدیل ہو گئی. تو اسی زمانے میں کسی نے ان کو پوچھا کہ حضرت آپ کی زندگی میں اچانک انقلاب کیسا پیدا ہوا؟ تو کہنے لگے میرے 2 سال کی چھوٹی بچی تھی, اس کے وجہ سے میری زندگی میں انقلاب پیدا ہوا. اب وہ تعجب کریں. تو پوچھا جب تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی داستان پیش کی کہ میں تو تھا پولیس میں اور شراب کا عادی تھا. میں شراب کی عادت تھی مجھے. جب ڈیوٹی پہ رہتا تب بھی میں نشے میں رہتا, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نشے میں ہوں. اتنی مجھے عادت تھی. ڈیوٹی پر جاتا تب بھی میں نشہ کر کے جاتا تھا, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. کہتے ہیں کہ میں نے ایک باندی خریدی. اس زمانے میں دستور چلتا تھا, آج وہ دستور نہیں ہے. میں نے ایک باندی خریدی, خوبصورت باندی تھی. اس باندی سے مجھے بڑا لگاؤ تھا, بڑا تعلق تھا. اور اس باندی کے ذریعے سے اللہ نے مجھ کو ایک اولاد عطا فرمائی, ایک لڑکی بھی بڑی معصوم تھی, بڑی محبت تھی اس لڑکی سے مجھ کو. لیکن جب تھوڑی بڑی بھی چلنے پھرنے لگی تو میری محبت اور بڑھ گئی اس بچی پر, اس لیے کہ جہاں چلتا تھا تو میرے پیچھے آ جاتی تھی. لیکن اس میں ایک خوبی تھی, اس بچی میں ایک خوبی تھی کہ جب مجھ کو شراب کی عادت تھی, جب اس کے سامنے میں گلاس لیتا, پیمانہ لیتا شراب کا, تو نہ جانے اس کو کیا تھا, میرے قریب آتی, اس گلاس کو ہاتھ لگاتی, گرا دیتی تھی اور شراب کو گرا دیتی تھی کپڑے پر, زمین پر. جب بھی دیکھتی ہو کہ میں شراب کا جام میرے ہاتھ میں, اچانک وہ آ جاتی تو شراب کا جام یا تو ہاتھ سے کھینچ لیتی تھی یا تو ہاتھ مار دیتی تھی. وہ شراب میری زمین پر گر جاتی تھی, کپڑے پر گر جاتی تھی. لیکن کہتے ہیں مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ میری محبت بہت اس بچی سے محبت تھی. مجھے تکلیف ضرور ہوتی تھی جب وہ گلاس پھینک دیتی تھی, مجھے تکلیف ضرور ہوتی تھی, لیکن میری محبت اس تکلیف پر غالب آ جاتی. میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا, بلکہ مسکرا کر اس کے طرف دیکھ لیتا کہ میرا گلاس اس نے چھین کے پھینک دیا بس. پھر کہتے ہیں کہ 2 سال کی جب بھی تو اچانک اس کا انتقال ہوا. 2 سال پر انتقال ہوا تو میرے دل پر ایک بڑا صدمہ آیا. اب زندگی میں مجھے کہیں بھی سکون نظر نہیں آتا تھا, بے چینی آ گئی میرے دل میں, مجھے تکلیف ہونے لگی. زندگی میں بسر کرتا تھا لیکن ایسا لگتا تھا کہ میری روح نکل گئی, میرا صرف جسم چلتا ہے, میں بے جان ہو گیا. یہ میری حالت ہو گئی. پھر اور میری عادت تھی کہ جب شعبان کا مہینہ, دیکھو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, جب شعبان کا مہینہ آتا تو میں کچھ احتیاط کرتا تھا کہ رمضان قریب ہے, میں احتیاط کرتا تھا. شراب کبھی پیتا کبھی نہیں پیتا, اور عشاء کی نماز کے بغیر میں نہیں سوتا تھا شعبان کے مہینے میں. لیکن یہ شعبان آیا تو مجھے ہوش نہیں رہا. 15ویں شعبان تھی, مجھے ہوش نہیں رہا. اس دن میں نے شراب بھی پی لی تھی اور میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی, اور ویسے میں سو گیا. دیکھو بات چل رہی ہے بچی کے اوپر کہ انقلاب کیسا ہے 2 سال کی بچی کی وجہ سے. اب میں سو گیا, رات کو خواب دیکھتا ہوں تو پتہ چلا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے. لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے, سب بھاگ رہے حشر کے میدان کی طرف. میں بھی اپنی قبر سے نکلا ہوں اور حشر کے میدان کی طرف بھاگ رہا ہوں, رفتار سے چل رہا ہوں. اچانک میرے کانوں پر آہٹ کی آواز آئی. جب آہٹ کی آواز آئی تو پلٹ کر میں نے دیکھا دور ایک بہت بڑا اژدہا اور میرے طرف تاک رہا ہے, اور احساس تھا کہ صرف میرے ساتھ اس کو دشمنی ہے, میرے طرف آ رہا ہے رفتار سے آ رہا ہے میرے طرف. میں نے جب پلٹ کر دیکھا یہ اژدہا میرے طرف آ رہا ہے تو میرے دل میں اتنی ہیبت بیٹھ گئی کہ جس کا کوئی حساب نہیں. میں تو ڈر کے بھاگا وہاں سے. ڈر کر جب بھاگا ہوں اور وہاں پر آگے جب نکلا ہوں بھاگتے کہ کسی بھی طریقے سے اس اژدہے سے میری حفاظت ہو جائے. راستے میں جب بھاگ رہا تھا تو ایک ضعیف انسان کھڑے تھے, لکڑی کے سہارے سے, چہرے پر رونق تھی اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ کوئی نیک انسان ہے, ہو سکتا ہے یہ میری مدد کر دے. میں نے کھڑے رہ کر کہا کہ دیکھو اژدہا میرے پیچھے, آپ میری مدد کرو, آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے نہیں, میں تو کمزور ہوں, دیکھو میرے ہاتھ میں لکڑی ہے, میں تو کمزور ہوں, اور اتنا بڑا اژدہا
اتنا بڑا ازدا میں کیسے ان کو روک سکتا ہوں؟ میں نہیں روک سکتا ہوں۔ پھر وہ ضعیف کہتے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ آگے نکل جاؤ، تمہاری کوئی امانت ہو تو تمہاری شاید حفاظت ہو جائے، آگے تم نکل جاؤ۔ تو مالک ابن دینار کہتے کہ میں تو آگے بھاگا تو ایک ٹیلے جیسا تھا، ٹیلے پر چڑھ گیا کہ میں نے سوچا کہ ٹیلے کے پیچھے میں چلے جاؤں تو اس ازدے سے میری اجگر جس کو کہتے ہیں ازدے سے میری حفاظت ہو جائے۔ جب ٹیلے کے اوپر سے جب دیکھنے لگا تو پتہ چلا کہ بھائی پورے جہنم کے عذاب نظر آ رہے ہیں، پورے جہنم کے عذاب۔ وہ دیکھ کر میں اور ڈر گیا، لیکن ازدے کی دہشت اس عذاب سے میرے دل میں زیادہ تھی۔ یہ خلاصہ کیا انہوں نے مالک ابن دینار کہ جہنم کا عذاب تھا، اس سے بڑھ کر ازدے کی دہشت میرے دل پر سوار تھی۔ میں وہاں سے پھر بھاگا تو پھر وہ ضعیف انسان نظر آئے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کچھ کر نہیں سکتے؟ تو رونے لگے، نہیں میں نے پہلے ہی منع کیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں۔ کتنا بڑا ازدہ ہے، اس کو کون روکے گا؟ ازدہ بھاگ رہا ہے میرے پیچھے پڑا ہے، میں بھی ڈر گیا ہوں۔ میں پھر بھاگا، پھر آگے جب بھاگا تو دیکھا کہ ایک پورا پٹ پہاڑ ہے خوبصورت، اس میں کھڑکیاں بھی ہے، اس میں دروازے بھی ہے۔ میں نے تعجب کیا، میں نے سوچا کہ چلو اس پہاڑ کو میں کراس کروں تو تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس ازدے سے میری حفاظت ہو جائے۔ وہاں جب چڑھنے لگا تو کچھ بچے نکلے چھوٹے چھوٹے دروازے سے، کھڑکیوں سے دیکھنے لگے، دروازے کچھ بچے نکلے۔ تو میں تعجب کرنے لگا بچے یہ کہاں سے یہاں سے؟ تو کسی آواز دینے والے نے زور سے آواز دیا کہ اے بچوں، اے مسلمان کے بچوں، جلدی سے باہر نکل جاؤ، جلدی سے باہر نکل جاؤ، ہو سکتا ہے یہ دکھی انسان کی کوئی امانت یہاں پر ہو تو اس کی کام میں آ جائے اس کی امانت۔ یہ آواز دینے والے جب آواز لگائے تو سارے بچے اندر جو تھے سب کے سب باہر نکلے رفتار سے، کافی بچے نکل گئے۔ وہ بچوں میں میری وہ بچی تھی، وہ 2 سال کی بچی تھی، دور سے اس نے مجھے دیکھ لیا اور وہاں ہی سے چلا کر کہہ دی یہ تو میرا ابا ہے، یہ تو میرا ابا ہے۔ بھاگ کر آئی اور میرے سینے سے لگ گئی، میں نے بھی اس کو اپنے باہوں میں لے لیا۔ رونے لگی وہ اور میں بھی رونے لگا، خواب میں سب بات چل رہی، رونے لگا۔ پھر ازدہ بالکل جب قریب آ گیا تو میری بچی جو ہے سیدھا ہاتھ ایسا بتایا اس کو، ازدے کو ایسا صرف سیدھا ہاتھ بتایا۔ اسی وقت وہ ازدہ پلٹا ہے، اور پلٹا جتنا رفتار سے آ رہا تھا اتنی رفتار سے پھر وہ واپس چلا گیا۔ اب میرے دل پر تھوڑا بوجھ دور ہوا، لیکن دہشت اب تک میرے دل پر سے دور نہیں ہوئی تھی۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں بزرگوں میں سے مشہور کہ دہشت اب تک کم نہیں ہوئی۔ پھر میری بچی نے کہا کہ ابا جان بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے، پھر وہ میرے گود میں بیٹھ گئی اور میرے ایسے چہرے پر ہاتھ لگا کر کہتی ہے ابا جان کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے بندوں کے دل کانپ اٹھے اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے؟ تو میں بھی رونے لگا۔ دل میں احساس ہوا مجھے کہ حقیقت میں ہوں تو مسلمان، لیکن میری زندگی لبریز گناہوں سے، احساس تھا خواب میں۔ وہ رونے لگے، اور اس کے بعد میں پھر مالک ابن دینار کو تعجب ہوتا ہے کہ 2 سال کی یہ بچی قرآن کی آیت پیش کر رہی ہے، یہ قرآن کی آیت پیش کر رہی ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے سے پوچھتے خواب میں، کیا بچے تم لوگ قرآن جانتے ہو؟ تو بچی کہتی کہ ہاں قرآن جانتے ہیں، اور آپ سے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ سے اچھی طرح۔ مالک بن دینار کہتے کہ 2 سال کی بچی کہتی آپ سے اچھی طرح جانتے ہیں، تو تعجب ہونے لگا۔ یہ دیکھو یہ جسم اور روح کا معاملہ ہے، یاد رہے۔ جسم جب تک ہے ہم سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہمارے پیر چل رہے، ہمارے ہاتھ چل رہے، ہماری آنکھ چل رہی، ہمارا دل چل رہا ہے، ہم آزاد ہیں۔ مرنے کے بعد قید میں، لیکن خدائے پاک کی قسم ایمان والا بندہ جب تک سرزمین پر چلتا پھرتا ہے قید میں ہے، جہاں موت بھی آزاد، یاد رہے۔ چلتا پھرتا ہے زمین پر تب تک قید میں، جہاں مرا آزاد، اس لیے کہ جب تک اس کی روح جسم میں ہے وہ قید میں ہے۔ جیسے روح نکل گئی وہ آزاد ہو جاتا ہے، جس طرح ایک پنچھی پنجرے میں ہوتا ہے قید میں ہوتا ہے، جیسا دروازہ کھل جاتا ہے وہ خوبصورت فضاؤں میں گھومنے لگتا ہے، اڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والا بندہ ہے، جب تک دنیا میں ہے ساری قید اس کے اوپر لگتی ہے، تکلیف اور مصیبت کی قید کے اندر مبتلا ہے۔ جیسے موت ہو جاتی ہے اور آخرت کا دروازہ کھلتا ہے، وہ جس طرح پنچھی خوبصورت فضاؤں میں گھومتا ہے، اسی طرح ایمان والے بندے کی جو روح گھومتے رہتی ہے۔ تو یہاں پوچھتے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ لوگ قرآن کو جانتے ہیں؟ تو کہا ہاں آپ سے زیادہ ہم جانتے ہیں۔ اچھا، پھر پوچھنے لگے کہ بتاؤ کہ وہ ازدہ کیا تھا؟
تو رو کر کہنے لگی بچی والد صاحب آپ کے گناہ تھے وہ، آپ کے گناہ تھے وہ، تمہارے پیچھے پڑ گیا تھا وزدہ، وہ چاہتا تھا کہ جو ٹیلا تھا تم نے جہنم دیکھی وہاں تم کو جھونک دے، اس نے تمہارے پیچھے پڑا تھا۔ پھر وہ ضعیف انسان کون تھا؟ وہ تمہاری نیکیاں تھی، کبھی کچھ اللہ کے یاد، کبھی ذکر، کبھی بھلائی، وہ تمہاری نیکیاں تھے، لیکن اتنی نہیں تھی کہ اس ازدے کو روک سکے۔ لیکن ہاں وہ نیکی تمہاری کام میں آ گئی کہ تم کو رہنمائی کر دی اس نے کہ چلو آگے بڑھو آگے بڑھو، شاید ہو سکتا ہے تمہاری کوئی امانت ہو، آگے بڑھو تمہاری کوئی امانت ہو۔ تو اس نیکی نے تم کو تمہاری امانت تک پہنچایا اور میں تمہاری گود میں بیٹھ کر تم سے بات کر رہی ہوں۔ پھر پوچھا مالک بن دینار نے کہ تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو یہاں؟ تو کہا کہ ہم سب مسلمان کے بچے ہیں، کبھی کبھی مسکریج ہو جاتا ہے، کبھی بچپن میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، بچے کی پرورش میں ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پرورش کی لیکن سال بھر میں مر گیا 2 سال میں مر گیا، تو کہ ہم سب مسلمان کے بچے ہیں، کل ہم قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ کل قیامت کے روز ہمارے ماں باپ ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے چاہنے والے، ہم سے تعلق رکھنے والے، جن جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے، کل قیامت کے روز ہم لوگ سب ان کی سفارش کریں گے۔ جو ہم سے تعلق رکھتے تھے، ہم پر احسان کا معاملہ کرتے تھے، ہم ان کی سفارش کریں گے، ہماری سفارش کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت کرے گے اور ہماری سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت پہ پہنچا دیں گے۔ یہ خواب دیکھا تو خواب میں مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ رو رہے اور آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ قیامت بھی دیکھ لی میں نے، گناہ بھی دیکھ لیے، نیکی بھی دیکھ لی، میری بچی کو بھی دیکھ لیا۔ اسی وقت اللہ سے توبہ کرتے، آنکھ کھل گئی، ویسے اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ آج کے بعد میں شراب سے تو کنارہ کش کرتا ہوں، پوری دنیا سے کنارہ کش کرتا ہوں، اب دنیا میں میرے جینے کے قابل یہ دنیا نہیں ہے، میں تیرے طرف رجوع ہونے چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بزرگ بات ہم کو یہاں عبرت کیا ملتی ہے کہ تھے سپاہی، پولیس والے کیسے ہوتے، کسی کے ہوتے سوا کے دل میں خدا کا خوف، وہی ڈرتا ہے، باقی تو دنیا سب کو لگی ہے پولیس میں، اور شراب پینے والا آدمی، لیکن دل میں الفت تھی، دل میں محبت تھی، دل میں رحم کا تھوڑا سا مادہ تھا۔ اپنی چھوٹی بچی، شراب پیاری چیز، ان کو شراب کے بغیر ان کو چلتا نہیں تھا، لیکن بچی اٹھا کر پھینک دیتی تھی تو محبت غالب آ جاتی تھی، ان کی محبت، اس بچے کی محبت اس تکلیف پر غالب آ جاتی تھی۔ چلو شراب گرا دیا کوئی بات نہیں، لیکن اس اور بچے کو اف تک نہیں کہا، بلکہ مسکرا کر دیکھتے تھے۔ بس وہ رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو ان کو نجات کا ذریعہ بنا دیا، بلکہ ایسے بندے کو جو شراب پینے والا، سپاہی کا کام کرنے والا، پولیس کھاتے میں کام کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو ذریعہ بنا دیا۔ اس بچی کی وجہ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ بن گئے۔ یہ ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے دل میں بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے، دل میں رحمت ہونی چاہیے۔ یہ رحمت اگر ہے ہمارے بچوں کے ساتھ تو بھی ہم کامیاب ہے، گھر والوں کے ساتھ کامیاب ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے کامیاب ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ کامیاب ہے، جانوروں کے ساتھ محبت ہے، رحمت ہے، کامیاب ہے۔ کسی بھی ساتھ، کسی کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ محبت ہے، کامیاب ہے۔ دل میں الفت ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے۔ اگر پاور ہے ہمارے ہاتھ میں، طاقت، تو ہم طاقت استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سانس ہے تو بہو پر استعمال نہ کرے، بہو طاقتور ہے تو سانس پر کبھی کبھی ہوتا ہے بیچاری سانس بیچاری بلی اور بہو شیرنی، کبھی سانس شیرنی تو بہو بیچاری بلی۔ تو یہ تو طاقت کے اوپر کس کی طاقت زیادہ چلتی ہے، لیکن طاقتور کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ زمین پر سارے طاقتور جمع ہو جاوے لیکن ایک طاقتور سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ جب وہ طاقتور اپنی طاقت دکھا دیتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا والے تو ہماری طاقت، ہمارے ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے لاٹھی پڑتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ڈرنا بڑا ضروری ہے۔ عورت بھی ڈرے، مرد بھی ڈرے، چھوٹے بھی ڈرے، بڑے بھی ڈرے، کمزور ڈرے، طاقتور بھی ڈرے، نوکر بھی ڈرے، سیٹ بھی ڈرے۔ ہر بندے کو خدا کی خوف کی ضرورت ہے۔ دل میں خدا کا خوف، دنیا بھی آباد ہے، ہماری آخرت بھی آباد ہے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہم سب کو، اے اللہ ہم کو تیری پاک ذات کا خوف نصیب فرما، ہمارے دل میں تیری محبت نصیب فرما، تیری اطاعت نصیب فرما، اور ہمارے دل میں رحم کا مادہ پیدا فرما دے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد